کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہیں، 4 پیسے آ جائیں پھر بات نہیں کرتے، ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب یہ مدرسے کے چندے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو لوگ بڑا ذلیل کرتے ہیں اور بڑی گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار یہ اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ یہ مدرسے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اور لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ان کا مدرسہ میں جانتا ہوں، کہتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو بڑا ذلیل کرتے ہیں، لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرضی رسیدیں چھپا لیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں صاحب ہمارا مدرسہ ہے، ایسا ویسا، چندے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ جانچ پڑتال کرو نا، تحقیق کرو آپ، تو ان لوگوں کی وجہ سے پھر یہ جن کے مدرسے ہوتے ہیں اور یہ مدرسوں کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ ان کو بھی وہی سمجھتے ہیں۔ یار وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اکثر چاہتا ہوں تو بڑا دل مایوس ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے کھانے خرچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کی پڑھائی کا بھی ہے، ان کے کھانے کا بھی ہے۔ ارے ایک گھر میں یار اگر 10-12 لوگ ہوتے ہیں تو روز پوچھا جاتا ہے کیا سبزی بنائیں، سب آج یہ سبزی بنے گی، کل وہ سبزی، آج سبزی بنی ہے تو کل کی فکر ہے، دوپہر کو کھانا بنائے تو شام کی فکر ہے۔ یا 10-12 لوگوں میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے وہ تو 100-200، کسی کے مدرسے میں 500، کسی کے مدرسے میں 50، اس طریقے سے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو کتنی فکر ہوگی۔ آج دوپہر میں بنائے تو پھر شام کو کیا بنے گا، اور پیسے نہیں ہے، فنڈ ہے نہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو وہ بڑا مایوس تھے، میں نے ان کو سہارا دیا کہ یار آپ کام کرتے رہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، آپ کام کرتے رہو، اور یہ نیک عمل ہے، نیک کام ہے۔ آپ مدرسہ چلا رہے ہو، بچوں کو پڑھا رہے ہو، بچوں کو تعلیم دے رہے ہو، اس کام سے آپ رکنا مت۔ لوگ آپ کو لاکھ تانا ماریں گے، لوگ آپ کو لاکھ کہیں گے، لیکن آپ نہیں، کسی کی باتوں میں نہ آنا، کسی کی باتوں میں نہ۔ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں کہیں کھڑا ہو جاؤں تو لوگ پھر مذاقیں بناتے ہیں، یہ پڑھائیں گے بچوں کو، یہ مدرسہ چلائیں گے، اس طریقے سے۔ تو لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، لوگ تو عجیب ہیں، انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، تو آپ تمہاری فکر کیا کریں گے۔ تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی چندہ لینے آئے تو آپ تحقیق کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو کہ بھائی ان کا مدرسہ ہے یا نہیں ہے۔ تو سب کو ایک نظر سے مت دیکھو، ہر کوئی فرضی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا مایوسی کے ساتھ مجھے بتا رہے تھے تو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی آئے چندے کے لیے، تو اگر آپ نہیں دے سکتے ہو، آپ کے دروازے پر کوئی آئے چندے کے لیے، آپ نہیں دے سکتے ہو تو یوں ذلیل کر کے نہ بھیجا کرو۔ آپ سمجھتے ہو یہ فرض یہ ہو سکتا ہے، وہ ریئل کام کرتا ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ نہیں ہے آپ کے پاس، کہہ دو میں نہیں دے پاؤں گا، میرے پاس ہے نہیں۔ لیکن اگر نہیں دے رہے ہو تو ان کو ذلیل کر کے نہ بھیجو، کیونکہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے بیچارے چلا رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور وہ مدرسے چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کا اگر ساتھ دیں گے، آپ 1 روپیہ بھی اس مدرسے میں خرچ کریں گے تو وہ 1 روپیہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور صاحب اگر وہ ریئل میں ان کا مدرسہ ہے اور آپ نے ذلیل کر کے اپنے دروازے سے انہیں بھگا دیا تو یہی جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ زبان ہے نا، اس کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں تبھی بہتر ہے، ورنہ ساری چیزیں زبان سے ہی ہو جاتی ہیں۔ آپ جہنمی بھی زبان سے بن جائیں گے اور جنتی بھی زبان سے بن جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کسی کی برائی کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ اگر اسی زبان سے آپ کسی کی تعریف کریں گے، کسی کو اچھا کہیں گے اور نیکی والی باتیں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، تو اسی زبان کی وجہ سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ اگر کوئی دروازے پر آئے تو یوں مت بھگایا کرو، بھگ آگے چل کے دیکھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تجھے نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے ہو بھائی، اگر وہ تمہیں فراڈ لگ رہا ہے تو نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو بھیا آگے بڑھ کے دیکھ لو، ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میرے گھر میں ہے ہی نہیں کچھ، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ تمہاری ادا پسند نہ آئے اور اس کی وجہ سے تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے, کیونکہ کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا ہے. تو یہ جب وہ بتانے لگے مدرسے کے بارے میں تو بڑا عجیب لگا. میں نے کہا یار آپ کام کرتے رہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. کہنے لگے حضرت میں نے مدرسہ کھولا تو مدرسے میں نے اپنی پوری زمین دے دی, چاہتا تو میں اچھا گھر بنا لیتا, چاہتا تو اس میں عالی شان بلڈنگ تیار کر کے اس میں رہنے لگتا, لیکن ہم نے اللہ اور رسول کے لیے, دین کے کام میں حصہ لینے کے لیے, دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے وہ زمین دے دی. ہم نے کہا بچے پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے, تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنی زمین دے گا, مدرسہ تیار کرے گا, اس میں جب بچے پڑھیں گے تو صرف دنیا ہی نہیں, دنیا سے وہ چلے بھی جائیں گے تب بھی نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو کتنے فائدے ہیں. وہ تو مدرسہ چلا رہے ہیں بنا کے اپنی زمین میں, تمہارا کیا کام ہے کہ تم اگر 100 روپے سے بھی ان کی مدرسے کی مدد کر دو گے نا تو پھر تمہیں بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا. تمہاری ایک اینٹ اگر مدرسے یا مسجد میں لگ جائے گی تو جب تک وہ اینٹ لگی رہے گی, جب تک تمہیں نیکیاں ملتی رہیں گی, چاہے تو تم دنیا میں رہو اور چاہے تم مر کے چلے جاؤ, قبر میں چلے جاؤ, تو تمہاری نیکیاں بڑھتی رہیں گی. اور یہی سبب ہوتا ہے, یہی ذریعہ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس نیکیاں کمانے کا. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, کھاتے ہیں, کماتے ہیں, اڑاتے ہیں. بھائی کہیں مسجد میں ہم نے حصہ لے لیا, ہماری اتنی اگر حیثیت نہیں ہے, ہماری اتنی وسعت نہیں ہے تو ہم کوئی نہیں, دین کے کام میں اگر 1 روپیہ بھی دیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مالدار ہیں, ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے, تو سامنے والا بھائی مالدار نہیں ہے, اس نے 100 روپے دیے تو اس میں بھید بھاؤ ہو جائے گا کہ بھائی اس کو نیکی نہیں ملے گی. اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. بس یہ ہے کہ جو زیادہ خرچ کرے گا, جو زیادہ دے گا, تو ثواب میں اسی طریقے سے اضافہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص مسجد یا مدرسے میں پیسے لگاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یا پیسے دیتے ہیں یا کوئی سامان دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سامان کو قبول کرتا ہے, ان کے ان پیسوں کو قبول کرتا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر کسی نے 100 روپے مسجد میں یا مدرسے میں دیے تو اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں ملیں گی کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے. مدرسے میں ہوتا کیا ہے کہ بچے پڑھتے ہیں, وہاں امیر بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں. یہی واحد ایک جگہ ہے کہ جہاں بچہ اپنے آپ کو چھوٹا گمان نہیں کرتا. یعنی اگر امیر ہوگا, کروڑ پتی بھی ہوگا, تو وہ بھی اسی بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا جو غریب کا بچہ ہوگا. جہاں امیر کھائے گا وہیں غریب کھائے گا, جہاں امیر بیٹھے گا وہیں غریب بیٹھے گا. جس درسگاہ پہ امیر کا بچہ بیٹھے گا اسی درسگاہ پہ غریب کا بچہ بھی بیٹھے گا. ہاں, اس میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی امیر کا بچہ وہاں بیٹھے گا, غریب کا بچہ یہاں بیٹھے گا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں, غربا حضرات کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم غریب ہیں. اور مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.